پوری دنیا خصوصاً پاکستان کا لبرل، سیکولر اور مغرب زدہ بددیانت دانشور طبقہ جب آج کے دور کے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، انہیں احساس کمتری کے اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتا ہے، تو ان کے سامنے یہودی اور خصوصاً اسرائیلی سائنسدانوں، موجدوں، محققوں، ادیبوں اور عالمی سطح کے دانشوروں کی ایک فہرست پیش کرتا ہے، جن میں لاتعداد ایسے ہوتے ہیں جنہیں نوبل پرائز جیسے عالمی انعامات ملے ہوتے ہیں، اور پھر پوری مسلمان امت کو شرم دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس قوم سے لڑنے جا رہے ہو، تم میں ہمت ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، تم ایک محتاج اور محکوم امت ہو، اس لیے تم خاموشی سے اپنی شکست تسلیم کر لو۔ یہ بددیانت دانشور طبقہ اس مسلمان امت کو یہ نہیں بتاتا کہ اس یہودی قوم کو یہ عروج اس دن سے حاصل ہونا شروع ہوا جب سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک خدا، ایک تورات، ایک شریعت کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ ہم میں سے کوئی جرمنی میں رہتا ہو یا امریکہ میں، نائجیریا میں ہو یا فلپائن میں، وہ ایک قوم ہے اور اس کا اس ملک سے محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اسے اس بات پر کامل یقین اور مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے ایک دن اس ارض مقدس یروشلم میں لوٹنا ہے جہاں ان کا مسیحا آئے گا، اور وہ ان کے لیے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسی عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ وہ اس بات کے لیے بھی مسلسل تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس عالمی حکومت کے قیام کے لیے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی عالمی جنگ لڑنی ہے۔ یہ تصور جس دن سے ان کے دماغوں میں راسخ ہوا اور انہوں نے بحیثیت قوم اس پر یقین کرتے ہوئے عمل درآمد شروع کیا، اس کے بعد ان کی ترقی کی منزلیں طے کرنے کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہو گئی۔ اس کے بعد سے آج تک انہوں نے اس عالمی حکومت کے قیام کے عقیدے کے راستے میں آنے والے ہر سیکولر، لبرل اور آزاد خیال، روشن خیال، نام نہاد مذہبی اسکالر کو اپنے ہاں پنپنے نہیں دیا۔ ان کے ہاں کوئی مرزا غلام احمد کی طرح جھوٹا مسیحا بن کر نہیں ابھرا، اور نہ ہی ان میں غلام احمد پرویز اور جاوید غامدی جیسے منکرین حدیث اسکالروں نے عزت حاصل کی، جو دلیلوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیحائی آمد کا تصور ایک جھوٹ ہے اور یہ یہودیوں کو بے عمل بنانے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں باعمل بنایا ہی اس تصور نے ہے کہ ایک دن ان کا مسیحا آئے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا۔ تقریباً 2000 سال کی غلامی اور بدترین ذلت اور محکومی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ قوم ایک معاشرتی لعنت بن چکی تھی۔ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا، انہیں اپنے شہروں سے دربدر کرتا، علیحدہ لباس پہنے اور گلے میں شناخت کی تختی لٹکانے کو کہا جاتا۔ ملکوں بکھری یہ ذلیل و رسوا قوم 1896 عیسوی میں ایک جگہ اکٹھا ہوئی، اور انہوں نے اس تصور کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ کیا جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا کہ تمہارا مسیحا آئے گا اور پھر تم یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے انہوں نے ایک ہدایت نامہ ترتیب دیا جسے صہیونیت کے بزرگوں کا مسودہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ٹھیک 11 سال بعد انہوں نے بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے پوری دنیا کی قوموں سے یہ بات منوا لی کہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام یہودی ایک قوم ہیں، خواہ وہ کوئی زبان بولتے ہوں یا کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کو ارض فلسطین میں آباد ہونے کا حق حاصل ہے۔ 9 نومبر 1914 کو برطانوی سامراجی کابینہ میں پہلی دفعہ صہیونیت اور پروٹوکول زیر بحث آئے، اور 4 دن بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 21 جنوری 1915 کو برطانوی کابینہ میں ہربرٹ سیموئل کا میمورنڈم فلسطین کا مستقبل پیش ہوا۔ اس کے بعد جدید بینکاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے اہم ترین یہودی ستون لارڈ روتھ شیلڈ نے 12 جولائی 1917 کو پہلا ڈرافٹ تحریر کیا۔ اگست میں بلفور نے چند لفظوں کی تبدیلی کی، وہ بھی گرامر کی حد تک، اور پھر یہ الفاظ تاریخ میں گونجے کہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی مادر وطن کے قیام میں تمام کوششیں صرف کرے گی، اور دنیا بھر میں بسنے والے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے وہاں بسنے کا حق ہوگا۔ اس کے بعد 1919 میں پہلا یہودی قافلہ لندن، پیرس، برلن اور نیو یارک جیسے ماڈرن شہروں میں اپنی اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور کاروبار چھوڑ کر بحر تبریہ عبور کر کے حیفا اور تل ابیب کے ریگستان میں جا کر آباد ہونے کے لیے پہنچا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ وہاں کسی پرتعیش زندگی گزارنے، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی اور علم کی پیاس بجھانے نہیں آئے، بلکہ 100 سال سے ایک بڑی عالمی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔
جو انہوں نے مسلمانوں سے لڑنی ہے، اور پھر ایک ایسی سلطنت قائم کرنا ہے جو فرات کے راستے ساحلوں تک ہوگا، جس میں اردن، شام، قطر، بحرین، کویت، یمن اور مدینہ تک آئیں گے۔ ہر یہودی یہ خواب دیکھتا ہے اور اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر اسرائیل آ جاتا ہے، یا پھر جہاں کہیں بھی ہے اپنی دولت سے خطیر حصہ اس اسرائیل کی ترقی کے لیے بھیجتا ہے، اس کے اسلحے کی خریداری کے لیے اور اس کی معاشی بہتری کے لیے۔ 31 سال بعد مغرب نے انہیں حیفا اور تل ابیب کے ریگستانی علاقے پر مشتمل ملک 1948 میں بنا کر دے دیا، اور اپنے قیام کے پہلے 19 سال انہوں نے ہمسایہ عربوں سے مسلسل جنگ جاری رکھی، اور 1967 میں یروشلم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک مشرق وسطیٰ میں امن نہ آ سکا۔ بلفور ڈکلیریشن کے ٹھیک 100 سال بعد آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم یعنی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو بلفور ڈکلیریشن کے بعد ہوا کہ پہلے فرانس اور پھر تمام عالمی طاقتوں نے اسرائیل کے تصور کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ آج کا دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خبردار کرنے والی اس حدیث میں بتائی گئی پیشن گوئی کے آغاز کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ یعنی یثرب کی ویرانی، اور یثرب کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور کا پیش خیمہ ہوگا۔ یہ حدیث ابو داود، مسند احمد، طبرانی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ جیسے کبار محدثین کی کتابوں میں درج ہے۔ تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث درج ہے اور اسے حسن حدیث مانا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے جو آخر الزمان کے واقعات کی ترتیب بتاتی ہے، جو دجال کے خروج تک جا پہنچتی ہے۔